الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ الحمدللہ آج ہمارا 13واں سبق ہے۔ انشاءاللہ کل کا سبق جب ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر ہم 1-2 دن آپ کو سوالات کا موقع دیں گے اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم آخری سبق پڑھیں گے۔ آج ہمارے سبق کا عنوان ہے کہ نئی نسل کو الحاد کے زہر سے کیسے بچایا جائے۔ یہ جو ہماری نئی نسل ابھی پل رہی ہے، جو 10 سال 15 سال کی عمر کو پہنچ گئی ہے اور ابھی یہ جوان ہو رہی ہے یا اسکولوں میں پڑھ رہی ہے، تو سب سے زیادہ ضروری اس نسل کو الحاد سے بچانا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو تو یونیورسٹیز میں پہنچ چکی ہے جو نسل، ان میں سے جو الحاد کے زہر سے آلودہ ہو چکے ہیں انہیں اب واپس لانا شاید بہت مشکل ہو۔ تو اس لیے اب ہمیں ابھی سے اس نئی نسل کا بندوبست کرنا ہوگا کہ وہ الحاد سے بچ سکے۔ تو اس کے لیے والدین اور ان کے بڑوں کو کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے، جس سے امید ہے کہ اس فتنے سے کم از کم متاثر ہوں گے۔ سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ بچپن سے دینی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا جائے۔ یعنی جب بالکل 4 سال 5 سال کی عمر میں بچہ ہو تو اس وقت وقفے سے اور کچھ ایسے انداز سے اس کے دل میں دین کی اہمیت بٹھائی جائے۔ مثلا اس کی ایک صورت یہ ہے کہ والد یا ان کے بڑے انہیں ساتھ مسجدوں میں لے جایا جائے، تاکہ وہ نماز کو دیکھ کر اور قرآن پاک کی تلاوت دیکھ کر تو یہ ایک ذہن کی تختی پر ایک نقش بیٹھ جاتا ہے۔ اسی طرح جب اذان ہوتی ہو تو اس وقت ان کی توجہ اس کی طرف کی جائے اور بچپن ہی سے انہیں اللہ اور رسول اس طرح کے نام انہیں سکھائے جائیں، تو یہ ایک نقش بیٹھ جاتا ہے۔ اور یہ نقش جو ہوتا ہے یہ پھر بسا اوقات جوانی تک ذہن میں رہتا ہے، اور جوانی میں پھر جب انسان پر مختلف حوالوں سے عقائد پر حملے ہوتے ہیں تو پھر یہی نقش بسا اوقات اس کا دفاع کرتا ہے۔ دوسرا کام یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ آج کل ایک قسم کی یعنی کمپٹیشن چل رہی ہے معاشرے میں۔ ہر والد چاہتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو، وہ اپنی اولاد کو مہنگے ترین اسکولوں میں پڑھائے، اور یہ ایک قسم کا تصور بن چکا ہے کہ اگر بچے کو کسی مقام پر پہنچانا ہے تو پھر مہنگے اسکول میں اسے داخل کیا جائے۔ حالانکہ تعلیم کا مہنگے اسکول کے ساتھ بالکل کوئی یعنی ربط نہیں ہے۔ تعلیم تو آتی ہے جب گھر میں اس کے لیے ماحول بنایا جائے اور اس کے اساتذہ کے ساتھ ایسا ربط بڑھایا جائے کہ وہ کچھ پڑھ سکے۔ تو اس میں عموماً تجربہ یہ ہے کہ چند کو چھوڑ کر عموماً یہ ہوتا ہے کہ جتنا مہنگا اسکول ہوتا ہے تو اتنا ہی جتنے مہنگے اسکول ہوتے ہیں عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ ان مہنگے اسکولوں میں اتنا ہی بچوں کا مستقبل خراب کیا جاتا ہے دینی حوالے سے۔ تو اس میں بہت سارے عوامل ہوتے ہیں، وہ بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، ہم ان وجوہات میں نہیں جاتے، لیکن عموماً تجربہ یہی ہے۔ تو اس لیے ہمیں اسکول کا انتخاب بہت غور و فکر، مشاورت اور بہت تلاش و جستجو کے بعد کرنا چاہیے۔ محض یہ دیکھ کر کہ اس میں تو ماہانہ 10,000 فیس ہے تو یہ بہت اچھا اسکول ہوگا تو ہم اس میں داخل کریں، تو اور اس کی دینی حوالے سے کوئی تفتیش نہ کی جائے تو اس سے بچے کا مستقبل اور اس کا دین اور ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ اسی طرح ایک تیسرا کام یہ کرنے کی ضرورت ہے
کہ مسجد اور علماء کے ساتھ نئی نسل کے تعلق کا انتظام کیا جائے۔ مسجد میں یہ ہے کہ بچپن ہی سے اسے نماز کا عادی بنایا جائے، اور علماء کے ساتھ یوں کہ کبھی کبھار کوئی ایسے یعنی سفر کا بندوبست ہو جس میں راسخ فی العلوم علماء، متقی علماء، ان کی زیارت کے لیے باقاعدہ جایا جائے، اور اگر اپنے شہر میں ایسے علماء ہوں تو باقاعدہ ان سے ملاقات کے لیے بچوں کو ساتھ لے کر جایا جائے، خصوصاً وہ بچے جو تھوڑی سی یعنی 10-12 سال کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، جو باتیں بھی سمجھ سکتے ہیں، تو باقاعدہ ان سے ان کا ایک ربط بڑھایا جائے، اور کبھی کبھار گھر میں علماء کو بلایا جائے، جو علماء کی جو محفلیں ہوتی ہیں اس میں ان کو لے کے جایا جائے۔ ایک تجربے کی بات اور بہت ہی پتے کی بات آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ جس آدمی کا، جس بچے کا علماء کے ساتھ مضبوط تعلق ہوتا ہے، عموماً اللہ تعالیٰ اسے عقیدے کی گمراہی سے بچاتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ وہ عقیدے کی گمراہی سے بچ سکے۔ ایک چوتھا کام یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ خواہ ہم اپنی اولاد کو عالم نہ بنائیں مکمل، لیکن ضروری تعلیم کا ضرور بندوبست کریں۔ ہم صرف اس اسلامیات پر اکتفا نہ کریں جو اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے، بلکہ الگ سے ان کی تعلیم کا بندوبست کریں۔ اس کی صورت ایک یہ ہو سکتی ہے کہ انہیں سیکنڈ ٹائم میں یا کوئی ہفتے میں 1-2 دن مدرسے میں بھیجا جائے، یا یہ ہو سکتا ہے کہ کسی عالم دین کو بلا کر ان سے باقاعدہ دینی تعلیم کا بندوبست کروایا جائے۔ یہ بھی نہ ہو تو آن لائن ہی اس کو کسی طریقے سے پڑھوایا جائے۔ تو یہ کوئی بھی اس کا کوئی بندوبست ہو سکتا ہو جس میں اس کو قرآن پاک ناظرہ پورا پڑھوایا جائے، اس کے ساتھ احادیث کا کچھ ایسا مجموعہ پڑھایا جائے، اور جو اسلام کی جو بنیادی عقائد ہے وہ ان کو پڑھائے جائے۔ تو یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ جس وقت وہ جو یعنی نوجوانی میں قدم رکھتا ہے تو اس کا ذہن بالکل صاف ہوتا ہے، تو اس وقت کی جو تعلیم ہے وہ ایک نقش و نگار بن کر اور ایک نقش ہوگی، بالکل جس کو کہتے ہیں نا النقش فی الحجر، وہ ہے کہ اس کو پتھر میں ایک یعنی اس کو لکھا گیا ہو۔ تو اس لیے ہم انہیں جو بنیادی اسلامی تعلیم ہے وہ انہیں دے دیں، یہ بہت ضروری ہے۔ اور یہ جو اس کی تعلیم ہے اس کا سلسلہ منقطع نہ کیا جائے۔ مثلا جب وہ 10ویں کو 12ویں کو پہنچ جائے تو پھر اسی کے حساب سے، اس کی ذہن کے حساب سے اس کی تھوڑی سی اعلیٰ دینی تعلیم کا بندوبست کیا جائے۔ اس میں ایک اچھے سے عالم دین سے رابطہ کر کے اسے کچھ ضروری چیزیں بتائی جائے، اور دور جدید کے جو فتنے ہیں جن سے خاص طور پر انسان کے دین کو خطرہ ہے وہ انہیں بتایا جائے۔ تو جس طرح ہم اس کی دنیاوی تعلیم کے لیے ہر وقت متفکر رہتے ہیں، اس کی جسمانی صحت کے لیے ہر وقت متفکر رہتے ہیں، تو اس کی دینی جو اس کی جو عقیدہ ہے اس کا، تو اس کے لیے بھی اگر ہم ایسے متفکر ہو جائیں تو ہماری نئی نسل کا اسلام بچ سکتا ہے۔ ایک 5واں کام جو بہت ہی ضروری ہے کہ چونکہ آج کل گھر گھر میں انٹرنیٹ لگا ہوا ہے اور سوشل میڈیا بہت ہی بچے بھی استعمال کر رہے ہیں، اور یہ ایک جب اس کو بے لگام چھوڑ دیا جائے اور مکمل آزاد استعمال کی اجازت دی جائے تو بچے سرچنگ کرتے ہوئے اور نیٹ پر بیٹھتے ہوئے ایسی ویب سائٹس اور ایسے پیجز پر پہنچ جاتے ہیں جو الحاد پھیلاتے ہیں۔ اس لیے یا تو یعنی ہمیں یہ ریاست سے بھی اس بات کا یعنی تقاضا کرنا چاہیے کہ ایسی سائٹس اور ایسے پیجز بالکل بلاک کیے جائیں جو الحاد پھیلاتے ہیں، اور جو بلاک نہیں ہے تو بچے کو پہلے سے بتا دیا جائے کہ ایسے پیجز سے خاص طور پر یعنی اپنے آپ کو روکے رکھے، اور وقتاً فوقتاً باقاعدہ کوئی ایسا چیک اینڈ بیلنس کا انتظام بھی ہو کہ تھوڑا سا اسے ہم چیک کر سکیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کر رہا۔ تو یہ کچھ کیونکہ وہ ایک اسکول پڑھنے والا بچہ ہے، نوجوان ہے، اس کے پاس شریعت کا علم نہیں ہے، تو جب وہ چیزیں پڑھے گا تو لا محالہ اور یقینی طور پر اس کے ذہن میں اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات ہوں گے، اور پھر وہ شکوک و شبہات آہستہ آہستہ اسے الحاد کی طرف لے کے جاتے ہیں۔
تو یہ چیز چونکہ سوشل میڈیا پر خاص طور پر ملحدین بہت زیادہ زور دیتے ہیں، کیونکہ اس سے ہر دوسرا آدمی وابستہ ہوتا ہے، تو اس لیے ہمیں جو نئی نسل ہے اس کے یعنی جو سوشل جو ان کی ایکٹیویٹیز ہے تو اس حوالے سے کوئی اس کو مینج کر سکے۔ چھٹا کام یہ ہے کہ بچے کی سوسائٹی اور اس کے اٹھنے بیٹھنے والے دوستوں پر بھی نظر رکھی جائے، کیونکہ بسا اوقات الحاد انسان اور جو نوجوان ہوتا ہے وہ اپنے دوستوں سے لے لیتا ہے، تو اس لیے ایسی سوسائٹی سے اسے بچایا جائے جس میں اسے جو دین بیزار سوسائٹی ہو، بلکہ ایسے دوستوں کے ساتھ یعنی اس کو ترغیب دی جائے بیٹھنے کی اور جانے کی اور گفتگو کرنے کی جو دیندار ہوں، یا کم از کم جو دیندار گھرانوں سے ان کا تعلق ہو۔ تو ہم بسا اوقات یہ سمجھ کے کہ اس کے کھیل کود کا زمانہ ہے اس لیے وہ جیسے بھی دوستوں کے ساتھ رہے، یا بسا اوقات اس کا تو ہم لحاظ کرتے ہیں کہ وہ کوئی ایسے نہ ہو جو نشے میں مبتلا ہو، کوئی بد اخلاقی کے مرتکب نہ ہو، ان چیزوں کو تو ہم دیکھتے ہیں، لیکن فکری اور عقائد کے حوالے سے ہم اس کی تفتیش نہیں کرتے۔ تو وہ بسا اوقات اخلاقی لحاظ سے بڑے اچھے دوست ہوتے ہیں اور وہ سماجی لحاظ سے بھی ایک اچھا ان کا سٹیٹس ہوتا ہے، لیکن عقیدے کے لحاظ سے وہ بالکل گمراہ اور الحاد کے درجے کو پہنچ چکے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں دوستوں جو بچے کے جو یعنی بچے کے جو دوست ہیں تو اس میں اس پہلو کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک ساتواں کام یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ نئی نسل میں خدا اور رسول کی محبت پیدا کرنے کی کوشش کی جائے۔ اسلام یا دین یا عقیدہ ایک تو عقلی ہوتا ہے جو انسان کی عقل قبول کرتا ہے دلائل کو دیکھ کر، اور ایک ہوتا ہے قلبی یعنی جو دل جو تعلق جو محبت سے پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ اور رسول کا تعلق ہی ایسا ہے کہ اس میں عقل کے ساتھ ساتھ عشق اور محبت بھی ہو تو پھر یہ تعلق عجیب مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں ایسی محبت کا انتظام کرنا چاہیے۔ اس کے لیے مثلاً ہم یہ کر سکتے ہیں کہ گھر میں وقتاً فوقتاً ہم کوئی نعت کی مجلس منعقد کریں، یا کوئی ایسا کرے کہ اگر ہم یعنی گھر میں نعت کی مجلس یوں ہو جائے کہ اس میں باقاعدہ کوئی جو معروف نعت خوان ہے ان کی نعتیں لگا لی جائیں، کمپیوٹر پہ لگا لی جائے، سارے گھر والے بیٹھ کے سنیں۔ یا اسی طرح جو نعت خوانی کی مجالس ہوتی ہیں تو اس میں بچوں کو ساتھ لے کر شریک ہو جایا جائے۔ اسی طرح جن حضرات کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے، مالی استطاعت دی ہے، وہ وقتاً فوقتاً عمرے کے لیے جایا کریں اور وہاں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مکہ مکرمہ مدینہ منورہ سے ان کا تعلق قائم کرنے کی کوشش کی جائے۔ اسی طرح گھر میں کوئی ہفتے میں ایک دن 15 دن میں ایک دن ایسی مجلس رکھی جائے جس میں صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات سنائے جائیں، اور اسی طرح جمعہ والے دن درود شریف کا گھر میں ایسا اہتمام ہو جائے ایک مجلس کی شکل میں، جس سے نئی نسل جب یہ چیزیں کریں گی تو ان کے دل میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بیٹھے گی۔ اسی طرح سنتوں کی ترغیب دی جائے۔ تو یہ سارا ہوتا ہے گھر کا ماحول ہم کیسا بناتے ہیں، یہ دار و مدار اس پر ہے۔ اگر ہم گھر کا ماحول اس طرح بنائیں تو ہمارے جو بچے ہیں، جو ہماری نئی نسل ہے، وہ محبت رسول سیکھے گی اس گھر سے۔ لیکن اگر گھر میں کسی قسم کا اس طرح کا بندوبست نہ ہوتا ہو تو پھر بچے باغی ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں شعوری طور پر اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے بچوں میں خدا اور رسول کی کسی طریقے سے محبت پیدا ہو جائے، اور محبت جیسے بھی ہو پھر وہ انسان کو راستے سے نہیں ہٹنے دیتی۔ ایک 8واں کام اس کی ضرورت ہے کہ جو نت نئی تحریکیں ہیں اور نئے نئے نعرے ہیں ان سے بچوں کو دور رکھا جائے، کیونکہ آج کل ہوتا یوں ہے کہ ایک نعرہ بظاہر مثلا حقوق کا ہے یا اپنی قوم پرستی کا ہے یا کسی خاص طبقے کے حقوق کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں، لیکن اس میں عموماً دین بیزاری بھی شامل ہوتی ہے۔ تو ہم اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتے، لیکن آپ لوگ خود سمجھدار ہو تو ہر ایسے نعرے سے بچایا جائے جس میں دین بیزاری ساتھ شامل ہو۔
ایسی جو سیاسی پارٹیاں ہیں اور ایسی جو تحریکیں ہیں اور ایسے جو حقوق کے لیے جو لوگ آوازیں اٹھا رہے ہیں، اگر ان میں دین بیزاری اور الحاد اور یہ چیزیں ہوں تو ان سے بچوں کو دور رکھا جائے۔ اور ایسی تحریکوں کی بنیادی نشانی یہ ہے کہ وہ مذہبی طبقے کو ٹارگٹ کریں گے، اور مذہبی طبقے کو ٹارگٹ کرنا دراصل وہ دین کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ تو اس لیے ایسی تحریکوں سے انہیں بچایا جائے۔ اور ویسے بھی وہ تحریک چاہے اچھے مقصد کے لیے ہو، چاہے وہ دین بیزار نہ بھی ہو، لیکن ظاہر اس میں مختلف جو فکر کے لوگ ہیں اس میں شامل ہو جاتے ہیں، تو جب ان کے ساتھ رابطہ بڑھتا ہے تو پھر اس حوالے سے بچے کا جو ذہن ہے وہ ضرور خراب ہوتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اس میں فتنوں سے وہی آدمی محفوظ ہو سکے گا جو بکریاں لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جائے، بس کوئی سوشل اس کی ایکٹیویٹیز نہ ہو، کوئی سماجی اس کے تعلقات نہ ہو، اور آپ نے ایک حدیث میں بھی فرمایا کہ تم گھروں کے ٹاٹ بن جاؤ، تم گھروں کو لازم پکڑو۔ اور آج کل وہی فتنے کا زمانہ ہے کہ انسان جب گھر سے نکلتا ہے تو کوئی نئے فتنے میں مبتلا ہو کر ہی آتا ہے۔ تو اس لیے بچوں کو شروع ہی سے ترغیب دی جائے کہ ہر نعرے کے پیچھے اور ہر تحریک کے پیچھے نہ بھاگا جائے۔ یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اپنی جو اسلامی تاریخ ہے اور جو اسلاف ہے، جو ہمارے قابل رشک کردار ہے، جو قابل رشک افراد ہے، ان سے نئی نسل کو واقف کرایا جائے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہماری جو اسلامی تاریخ ہے وہ بالکل دودھ کی دھلی ہوئی تاریخ ہے، اس میں کوئی ایسا دل خراش واقعہ نہیں ہے، کوئی ایسے کردار نہیں ہے جو یعنی برے کردار ہو، نہیں، برے کردار بھی ہیں، لیکن الحمدللہ ہماری تاریخ میں کچھ ایسے کردار بھی ہے جن پر اسلام نئی انسانیت بھی اگر فخر کرے تو یہ ٹھیک رہے گا۔ تو جس میں خاص طور پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کی محبت پیدا کی جائے۔ اور اس حوالے سے جو ایک مجرب چیز دیکھی ہے کہ مولانا یوسف کاندلوی رحمہ اللہ نے جو صحابہ کرام کی زندگی پہ حیات الصحابہ کتاب لکھی ہے 3 جلدوں میں، تو اس کی تعلیم کا بندوبست کیا جائے گھروں میں۔ ہفتے میں ایک دن صحابہ کرام کے واقعات کا بندوبست کیا جائے کہ ہم ہفتے میں ایک دن 10 منٹ صحابہ کرام کے واقعات پڑھیں گے اس کتاب سے، اور ترتیب سے شروع کیا جائے، چونکہ وہ واقعات ہیں، سٹوریز ہیں، تو اس لیے اس میں بچوں کو دلچسپی بھی ہوگی۔ اور اسی طرح پھر تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، ایسے حکمران گزرے، تو جتنا ہم اپنی تاریخ سے، اپنے ماضی سے جتنا جڑیں گے، اتنا ہی جو باطل افکار ہے وہ ہم پر کم اثر کریں گے۔ 10واں کام یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اپنی اولاد اور نسلوں کے ایمان کے تحفظ کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کا بھی اہتمام کیا جائے، ایسے مناجات اور اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے کہ اللہ میری نسل میں اسلام اور ایمان رکھ دے۔ یقیناً بہت بدنصیب ہے وہ باپ جس کی نسل سے اسلام اٹھ جائے، کیونکہ قرآن و حدیث کے مطابق اس انسان جو ہے، جو اس کی نسلوں کے جو برے کام ہیں اس کی سزا تو اس کو نہیں ملتی، لیکن جو اچھے کام ہے اس میں اس کے ثواب میں وہ شریک ہوتا ہے۔ تو اس لیے جب ہماری نسلوں سے ایمان ہی اٹھ جاتا ہے تو ہمارے جو ثواب کا جو ہمارا صحیفہ ہوتا ہے، جو ہمارے ثواب کا ایک کھڑکی ہوتی ہے، وہ بند ہو جاتی ہے، اور یوں ایک قسم کا انسان نسل کٹا بن جاتا ہے آخرت کے اعتبار سے۔ لیکن جب نئی نسل میں ایمان ہوتا ہے تو ایک نسل کے بعد دوسری نسل، تیسری نسل، چوتھی نسل، کسی نسل میں تو ایسے لوگ آئیں گے جو دینی اعتبار سے بہت اعلیٰ درجے پر فائز ہوں گے، تو یقیناً آخرت کے دن ہمارا سر ان کی وجہ سے بھی فخر سے بلند ہوگا۔ جب مثلا ہماری 5ویں نسل میں کوئی بڑا عالم اٹھے گا، کوئی ایسا آدمی اٹھے گا جس نے دین کے لیے بے تحاشا قربانیاں دی ہوں، تو آخرت کے دن ہمارے لیے کتنے فخر کی بات ہوگی، اور ہمارے لیے اللہ کی طرف سے کتنے انعام کا باعث ہوگا۔ تو اس لیے اللہ سے دعائیں کی جائے کہ اللہ میری نسلوں میں ایمان رکھ دے، اور قیامت تک جو میری نسلیں آ رہی ہیں اسے ایمان کی دولت سے روشناس کرا۔ تو چونکہ والدین کی دعا اولاد کے حق میں ضرور قبول ہوتی ہے، تو اس لیے جب ہم دعاؤں کا اہتمام کریں گے ان کے ایمان کی، تو ہماری دعائیں بھی ان کے لیے کام کریں گی۔ تو ہم عموماً ایک تو دعا کرتے نہیں اپنی اولاد کے لیے، اور اگر کرتے بھی ہیں
تو اس میں ہم دنیاوی چیزیں زیادہ مانگتے ہیں، جو ان کے دین اور ایمان کا تحفظ ہے یہ ہمارے ذہن سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں ان چیزوں پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ کچھ ایسے یعنی کام ہیں جن سے ہم حتی الامکان جو بچہ صاف ذہن ہوتا ہے اسے ہم بچا سکتے ہیں۔ بسا اوقات ہماری ان باتوں کو ملحدین لے کر کہتے ہیں کہ تم کتنا یعنی پابندی لگا لوگے، یہ پابندی لگانے کا مطلب یہی ہے کہ اسلام جو ہے یہ دین حق نہیں ہے۔ تو ایسی بات نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ جو صاف ذہن کا ایک نوجوان ہے، جو ابھی نوجوانی میں قدم رکھ رہا ہے، جس کی دینی تعلیم نہیں ہے، جس نے شریعت کا گہرا فہم حاصل نہیں کیا، تو اس میں جو بھی بات کی جائے وہ اسے متاثر ہوگا۔ ہاں اگر ہم یہ کہیں کہ بھائی جو مضبوط علم والے ہیں وہ بھی ملحدین کو نہ پڑھیں، تو پھر تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ واقعی ہمارے دین میں کوئی کجی ہے۔ تو الحمدللہ ویسے تو اوپن ہے، ہم نے آپ کو اعتراضات پڑھائے، آپ کو بتایا کہ ملحدین یہ اعتراض کرتے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ تو ہم نے جو نئی نسل کو بچانا ہے وہ اس وجہ سے نہیں کہ واقعی اسلام میں کچھ ایسی خرابیاں ہیں جن کو ہم بچا رہے تاکہ وہ ملحدین سے وہ خرابیاں نہ سن سکیں، بلکہ جو ملحدین مغالطہ دیتے ہیں، جو ملحدین گمراہ کرتے ہیں یعنی غلط قسم کے اشکالات کر کے، تو اس سے بچہ متاثر ہو سکتا ہے کیونکہ اس کا کوئی علمی بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کورس میں شریک تمام شرکاء کے نسلوں کی اور قیامت تک آنے والی اولادوں کی اور میری نسل کی اور آپ کے تمام حضرات کی نسلوں کے دین اور ایمان کو محفوظ رکھے، اور قیامت تک ہماری نسل کو الحاد سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔